اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے پاکستان کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ سانحہ کراچی جو ہوا ہے، جس میں آگ لگنے کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو وہ سامنے آیا ہے، اور جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں وہ انتہائی افسوسناک، انتہائی دل خراش یہ مناظر تھے کہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بڑی تکو لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن متعدد جو لوگ ہیں وہ اس سانحے میں اپنی زندگی کی بازی ہارے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ذرائع ہیں 24 سے زائد افراد اس وقت تک لقمہ اجل بن گئے ہیں، جبکہ 70 سے زائد افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ آگ ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی، آگ بجھائی جاتی ہے، کولنگ کا عمل شروع کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی میں دوبارہ سے آگ ہے جو وہ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کے مناظر ہیں جو ہمیں کراچی میں نظر آئے ہیں، جب پلازے کو اس قدر آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو نکلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی جس میں لوگ بھگدڑ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ ہمیں یہاں سے راستہ ملے اور ہم اس عمارت سے باہر نکلیں، لیکن افسوس کہ ان لوگوں کو کوئی راستہ نہ ملا۔ جو لوگ اس وقت لقمہ اجل بن چکے ہیں، متعدد 70 سے زائد لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ تاحال لاپتہ ہے، جن کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور آگ اس قدر شدت آگ نے اختیار کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بلڈنگ ہے جو وہ مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ گئی، جس کے بعد ریسکیو، ایدی اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے آگ کو بجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ کبھی ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جاتا۔ سندھ حکومت جو کہ بڑے بلند و بانگ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، لیکن جب یہ سانحہ ہوا تو انتہائی افسوس کہ سندھ حکومت کچھ نہ کر سکی، میئر کراچی مرتضی وہاب کچھ نہ کر سکے، جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد شاہ وہ کچھ نہ کر سکے۔ لوگ امداد کے منتظر رہے کہ شاید کوئی آئے اور آ کے ہمیں بچا لے، لیکن حکومتی مشینری بھی کسی کام نہیں آئی۔ اسی سانحے میں جو ریسکیو کے جوان ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن تاحال ہمارے وزیر اعظم پاکستان وہاں تک نہیں پہنچ سکے، وزیر اعلیٰ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، میئر کراچی وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے پاکستان کی تاریخ کا، جس میں 24 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے ہیں، 70 سے زائد وہ افراد ہیں جن کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے حکمران وہاں پر نہ پہنچے، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور اب اعلان ہے جو وہ کیا جا رہا ہے جس سندھ حکومت کی جانب سے کہ جو لوگ اس میں جل کر جاں بحق ہوئے ہیں، لقمہ اجل جو لوگ بنے ہیں، ان کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، ان کے اہل خانہ کو۔ 1200 سے زائد خاندان ہے جو اس وقت اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں، جن کے لوگ عزیز و اقارب، بہن بھائی، باپ اس جو پلازے میں لگی آگ میں لقمہ اجل بنے ہیں۔ سمجھ سے بالا تر ہے حکومتی مشینری کیوں نہیں کام کر سکی، کیوں بروقت ریسکیو کی امداد ان تک نہیں پہنچی، کیا وہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی؟ یہ سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں، یہ سوالات ہیں جو کراچی حکومت، میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری جو صدر مملکت ہے ہمارے، ان کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ آیا کیا وجہ بنی
کہ ریسکیو کا عمل ہے جو وہ سست روی کے ساتھ کیوں ہوا اور آگ کو بروقت کیوں نہ بجھایا جا سکا۔ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ جو کراچی میں پیش آیا، جس میں بہت سے لوگ لقمہ اجل بنے، بہت سے لوگ اس وقت غائب ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں، اگر وہ اسی آگ کی لپیٹ میں جھلس چکے ہیں تو ان کی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملنا۔ حکومت سندھ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور افسوس صد افسوس ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی تاحال وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ جس نے پوری دنیا میں ایک یہ آگ کی طرح یہ ویڈیوز ہیں جو پھیلی ہیں، جیسے آگ وہاں پر پلازے میں پھیلی ہے، اسی طرح یہ خبر بھی ہے جو وہ بھی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو نہیں بچایا جا سکا جو لوگ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، چھتوں پر بیٹھے ہوتے یا پھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ان کی جانیں نہیں بچائی جا سکیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور حکومت سندھ کو اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔